بہت شکریہ جناب اسپیکر. حنیف عباسی صاحب. میں گزارش کرنا چاہتا ہوں اور آپ نے مجھے موقع دیا. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی. کل ہم نے قوم کے سامنے پریس کانفرنس بھی کی، انفارمیشن منسٹر صاحب بھی موجود تھے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جو لا منسٹر نے بات کی اور جو مولانا پتہ نہیں لکھتے ہیں ساتھ کے نہیں، حامد رضا صاحبزادہ حامد رضا صاحب، انہوں نے ہماری ترجمانی کی ہے. میں ان کا بھی شکر گزار ہوں، اور کچھ مفتی صاحبان کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے کل کی پریس کانفرنس کے بعد ہماری رہنمائی فرمائی. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، وفا سے دل کو بہلایا نہیں کرتے. یہ تو ممکن نہیں ہے جناب اسپیکر، جیسے آپ نے اپنے جذبات کا اظہار کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر ہماری جانیں، مال اور ہمارے بچے، جب یہ سارے ہمارا ایمان کا حصہ قربان کریں گے تو پھر ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے. اس وقت کوئی دوسری رائے نہیں. جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایون یہاں پر منورٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، وہ بھی اس بات کو عقیدہ رکھتے ہیں. میری گزارش یہ ہے، والی بات ہے اس پہ تو یہاں پہ کسی کو کوئی کسی قسم کا اتفاق نہیں ہوگا کہ ہر شخص اپنی اپنی فیکٹری لگا لے اور وہ فتوے جاری کرتا جائے اپنی ذاتی لڑائی کو. کبھی قرآن یا فیکٹری کے اندر جلا دیا جائے، ایسے واقعات کی تو نہ اسلام اجازت دیتا ہے، نہ ہمارا آئین اجازت دیتا ہے، نہ قانون اجازت دیتا ہے. لیکن ایک میں آپ کے سامنے گزارش کرنا چاہتا ہوں، جو صاحبزادہ صاحب نے بات کی، میں کیونکہ قانون کا سٹوڈنٹ نہیں ہوں، لیکن میں آپ کے سامنے 298 جے اس کی روشنی میں یہ چند لائن پڑھنے لگا ہوں جو علماء کرام نے بھی ہماری رہنمائی کی ہے، اور کچھ تھوڑا بہت پڑھنے کی روشنی میں بھی، کہ یہ قادیانی گروپ، میں اس کا سارا نہیں پڑھوں گا. یہ جو گروپ ہے یہ اپنے آپ کو احمدی کہلوائیں یا کسی اور طریقے سے اپنا نام رکھ لیں، یہ کسی طور کے اوپر اپنے مذہب کی تبلیغ یا تشہیر کرے یا دوسروں کو اپنا مذہب قبول کرنے کی دعوت دے یا کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کے مذہبی احساسات کو مجروح کرے، اسے کسی ایک قسم کی سزا دی جا سکتی ہے، وہ 3 سال ہوگی، اور یہ ظاہراً بھی نہیں کر سکتے جو اس میں لکھا ہے، اور یہ چھپ کے بھی نہیں کر سکتے. اب ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ فیصلے کے اندر جو 42 نمبر پیرا ہے اس کے اندر آخر میں جا کر یہ کہا گیا ہے، تاہم اپنے گھروں، عبادت گاہوں اور اپنی نجی مخصوص اداروں کے اندر انہیں قانون کے تحت مقرر کردہ. کہاں پہ قانون؟ قانون تو کہتا ہے کہ نہ ظاہراً نہ چھپے ہوئے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک اپنی عبادت گاہ بنائیں سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی کے اندر، اس کے اندر مسلمانوں کو بلائیں اور ان کو مرتد کریں. اس کا یہ مطلب ہے. اس چیز کی قطعاً اجازت جناب اسپیکر نہیں دی جا سکتی. اور میں علماء کرام کو بھی اور خاص طور پہ مفتی اعظم کو بھی، کہ آپ پاکستان کی تاریخ بڑی پڑی ہے، پارٹیشن سے پہلے بھی اور بعد میں بھی، کہ جنہوں نے 77 کی موومنٹ ہو یا غازی علم الدین شہید کا نام ہو یا عامر شہید چیمے کا نام ہو، یہ سارے نوجوان تھے، یہ اپنے نبی کی حرمت پہ کٹ مرے. لیکن آپ آج ہمیں ہوش کے ناخن بھی لینے ہیں، جیسے لا منسٹر صاحب نے کہا، فوری طور کے اوپر کوئی کام اس سے زیادہ عزیز نہیں ہے. پارلیمانی کمیٹی بنے اور علماء کرام کو بلائیں، مفتی اعظم کو بلائیں، باقی تمام جتنے بھی ہمارے عقائد کے لوگ ہیں، سب کو فوری طور پہ حکومت پاکستان جس کی ذمہ داری ہے وہ اکٹھا کرے. اس کے بعد جس کنسنسس پہ آپ پہنچیں، اس کے بعد یہ ہم اپنے معزز جو جج صاحبان ہیں ان کے سامنے لے کے جائیں. اس کو ریویو میں لے کے جانا ہے
اس کو کون سا طریقہ اختیار کرنا ہے یہ لا کا اسٹوڈنٹ بھی جانتا ہے، جج بھی جانتے ہیں، سارے جانتے ہیں، لیکن اس کو نہ انڈر دا کارپٹ کیا جا سکتا ہے جناب اسپیکر، نہ ہی چھوٹی موٹی کمیٹیوں سے کام چلے گا۔ اس کا فوری حل نکالنا ہے تاکہ یہ ابہام دور ہو سکے۔ اس وقت لوگوں کے دل دکھے ہوئے ہیں۔ ہاں میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں، کسی کو اجازت نہیں دینی چاہیے، اور جو بھی فتوے دیں اسے قانون جو آپ کا موجود ہے اس کو آئینی ہاتھوں سے نپٹنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ سلیم علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ جناب اسپیکر، آج آپ کے توسط سے میں یہاں پر کوئی پارٹیزم کی بات نہیں کروں گا۔ ختم نبوت اتنا ہی میرے ایمان کا حصہ ہے جتنا آپ کے ایمان کا حصہ ہے، جتنا آج اس ایوان میں موجود ہر صاحب ایمان مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ آئین پاکستان کے اندر واضح طور پر یہ چیز درج ہے کہ جو مرزئی احمدیز ہیں وہ کسی بھی جگہ پر ہم ان کی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، ان کی کتاب کو قرآن نہیں کہہ سکتے، اور وہ کسی بھی جگہ پر ایسا فعل سرزد نہیں کر سکتے جو شاعر اسلام سے شامل ہو۔ جناب والا، یہ ایک کیس ہوا، اس وقت میرے سے پہلے چیئرمین پنجاب قرآن بورڈ تھے مولانا غلام محمد سیالوی، اللہ ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے، کووڈ کی وجہ سے اس دنیا سے چلے گئے، اور اس کے بعد میں ایک انسیڈنٹ ہوا اور ہمیں اطلاع ملی کہ ایک جگہ کے اوپر قرآن پاک تحریف شدہ صورت کے اندر اور تحریف شدہ ترجمہ کے ساتھ پرنٹ اور پبلش ہو رہا ہے۔ اکارڈنگ ٹو دا پنجاب قرآن بورڈ ایکٹ، جو نان مسلمز ہیں نہ وہ قرآن پاک کی پرنٹنگ کر سکتے ہیں نہ وہ قرآن پاک کی پبلشنگ کر سکتے ہیں۔ جناب اعلیٰ، اس فیصلہ کے اوپر وہ مٹیریل بھی وہاں سے ضبط کیا گیا، اس کے بعد پراپر ایف آئی آر 295C کی لانچ ہوئی، سیشن کورٹ میں یہ مبارک ثانی کا کیس گیا، وہاں سے اس کی ضمانت جو ہے وہ رد ہوئی، اس کے بعد ہائی کورٹ کے اندر وہ کیس گیا اور اس کی ضمانت وہاں سے رد ہوئی، اس کے بعد ہماری سپریم کورٹ کے اندر وہ کیس آیا، پہلے اس کی ضمانت الاؤ کی گئی اور ریویو پٹیشن کے اندر یہ وہاں پر بات کی گئی جو کہ پاکستان کے آئین کو ری رائٹ کرنے کے مترادف ہے، جو ہمارے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ ہماری سیٹیں، ہماری عزتیں، ہماری جان مال، ہماری سیاسی وابستگیاں، یہ سب جوتے کی نوک پر ہیں جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی بات آتی ہے۔ جناب والا، وہاں پر یہ بات کی گئی کہ وہ اپنی بلڈنگ کے اندر، اپنی چار دیواری کے اندر اپنی مرضی سے کوئی بھی چیز وہ وہاں پر پیش کر سکتے ہیں اور اس کی بات کر سکتے ہیں۔ میں سوال پوچھتا ہوں اپنی سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججی سے کہ جناب والا مجھے یہ بتائیں کہ ہم سب باشعور مسلمان ہیں اور ہمارے ہاں کسی کو کافر قرار دینا، کسی کے اوپر فتوے لگانا اور کسی کی توہین کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم کیا ایک فرقہ اگر پاکستان میں پیدا ہو اور وہ یہاں پر بیٹھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے اور ہم اسے یہ کہہ دیں کہ وہ اپنی چار دیواری کے اندر بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہے تو اس کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ 295C صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی ضامن نہیں ہے۔ 295C صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی ضامن نہیں ہے یا اس کو تحفظ نہیں دیتی، بلکہ 295C 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین میں سے ہر ایک کی اسی طرح حرمت کی حفاظت کرتی ہے جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی حفاظت کی جاتی ہے۔